امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے صاحب یہ 10 چیزیں بیان کی ہیں جو میں نے خاص سے 8-10 مہینے پہلے پڑھی تھی اس کلاس میں، لیکن ہم لوگ شاید بھول بھال گئے ہوں گے تو میں سوچا تھا اس کو دوبارہ اس کا ایک اعادہ ہو، کیونکہ میں پڑھ رہا تھا، میں نے کہا ہر چیز انہوں نے جو ابن قیم نے لکھی ہے وہ ہم لوگ کر رہے ہیں، اگر سب نہیں کر رہے ہم لوگ ویسے اکثر تو کر ہی رہے ہیں، خاص کر تم لوگ جو نوجوان لوگ ہو، تم لوگوں کے لیے تو بہت ضروری ہے، ہم لوگوں نے تو اپنی زندگی یا تو ضائع کر دی یا پتہ نہیں کیا کی، تو جو تم لوگ ہو اس کو تم لوگوں کے لیے بہت کام کی چیز ہے، اور یہ 10 چیزیں، اور 10 چیزیں ذہن میں نوٹ کر لو یا کہیں نوٹ کر لو، یہ 10 چیزیں ابن قیم رحمۃ اللہ نے بیان کی ہیں، یہ بڑے کام کی، کہتے ہیں عاشرہ، بسم اللہ، عاشرۃ اشیاء ضائعہ لا ينتفع بها، کہتے ہیں 10 چیزیں ایسی ہیں جو بالکل ویسٹ ہیں، 10 چیزیں بالکل ویسٹ ہیں، بیکار ہیں، ان میں کوئی فائدہ نہیں ہے، تو کہ زندگی میں ان 10 چیزوں کا ارتکاب مت کرنا۔ دیکھیے پریکٹیکل دیا گیا تھا، پہلی چیز کیا ہے صاحب؟ علم لا يعمل به، ایسا علم جس پر عمل نہ ہو سکے، کہ مطلب ایسا علم حاصل کرنا جس پہ عمل ہی نہ ہو سکے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسا علم رکھنا جس پہ آپ عمل نہیں کرتے۔ منطق آتی ہے اس کے اندر؟ نہیں، منطق تو بڑی زبردست چیز ہے بھائی، اچھا بھائی منطق فلسفہ تو بھائی اللہ میں نے قرآن شریف میں منطق نہیں دی ہے کیا؟ بھائی منطق ہی تو ہے، منطق مطلب لاجک ہی تو ہے، یعقلون، اللہ تعالیٰ پھر مثالیں کیوں دے رہا ہے؟ اگر قرآن شریف میں لاجک نہیں ہے تو پھر قرآن شریف کیا نعوذ باللہ اللاجیکل چیز ہے تو لوگ جو منطق کے خلاف ہیں وہ غلط کرتے ہیں، جو قرآن شریف میں منطق، ہاں چونکہ پوری دنیا کے لیے قرآن شریف ہے، لیکن اللہ نے اس کو آسان بنایا، لیکن ہر جگہ مطلب اللہ تعالیٰ مثال کے طور پہ شرک کتنی قبیح چیز ہے، اللہ کہہ سکتا تھا کہ، اور اللہ نے کہا بھی گیا کہ ان شرک لظلم عظیم، سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے، لیکن لاجیکلی اس کو سمجھا رہا ہے کتنی جگہ، کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا وان يسلبوا۔ اب اس کی کیا ضرورت تھی کہ بھائی اے مشرکوں، تم لوگ سوچا ہے شرک کیوں کر رہے ہو؟ تم لوگ کیا بیوقوفی بات ہے کہ مطلب تم سب لوگ مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے ہیں، اور پھر وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُ مِنْهُ، یہ جو کھانے رکھتے ہو اس کے آگے، جیسے ہندو لوگ رکھتے ہیں، اور سامنے مٹھائی بھی رکھی ہے سب کو، کہنا یہ ذباب اگر اس میں سے کچھ کھا لے تو تمہارے خدا جو ہے یہ اس کو واپس نہیں لا سکتے۔ اب یہ لاجیکل بات ہے نا، اب اس کی کیا ضرورت تھی؟ اسی یعقلون ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون ہے، یذکرون ہے، یہ کیوں تھا؟ یہ لاجیکل ہی تھا نا، لیکن تو ایسا علم حاصل کرنا جس پہ عمل نہ ہو نہیں ممکن، تو اس میں اپنی زندگی ضائع مت کرنا، یا ایسا علم رکھنا جس پہ تم عمل ہی نہیں کرتے ہو، سمجھا؟ تو پھر یہ زندگی کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ اب دوسری بات کہتے ہیں وَعَمَلٌ لَا إِخْلَاصَ فِيهِ وَلَا اقتداء، اور دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ ایسا عمل جس میں اخلاص ہی نہ ہو، سنسیئرٹی نہیں ہے، اور دوسری بات اقتداء نہیں ہے، کسی کی اتباع نہیں ہے، کٹی پتنگ ہو تم، آزاد، آپ کسی کی اقتداء نہیں کریں گے، کسی کو فالو نہیں کریں گے، کہنا ایسا عمل بیکار ہوتا ہے۔ بھائی عمل کے لیے تو یہی دونوں شرط ہیں نا، ایک تو اخلاص و نیت ہو، اور پھر وہ عمل خود اچھا ہو، کیونکہ اگر آپ میں اخلاص ہے لیکن عمل غلط ہے، آپ بینک کو راب کرنے جا رہے ہیں اچھی نیت سے، کیا غریبوں کو ہم غریبوں کو دیں گے، آپ رابن ہوڈ بن رہے ہیں،
تو اس میں آپ کو ثواب کچھ تھوڑی کیا ملے گا. تو عمل ہو ایسا کہ جس میں اخلاص ہو اور جس میں اقتداء. اب اقتداء ہم کس کی کریں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عمل ایسا ہو کہ جس میں اخلاص ہو اور اتباع نبی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. کہنا اگر ایسا نہیں ہے تو تم اپنی عمر ضائع کر رہے ہو. رائٹ. تو پھر پہلا کیا تھا حذیفہ؟ علم. ایگزیکٹلی علم، ہاں، جس پر ایکشن ہی نہیں ہو. دوسرا کیا ہے؟ ایسا عمل جس میں اخلاص ہی نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں. اب آئیے صاحب تیسرا چیز، کیا پیاری بات بھائی. کہنے کا میاں دیکھو ایسا ہے، وَمَالٌ لَا يُنْفِقُ مِنْهُ فَلَا يَسْتَمْتَعْ بِهِ جَامِعُهُ فِي الدُّنْيَا وَلَا يُقَدِّمُهُ أَمَامَهُ فِي الْآخِرَةِ. اب کہہ رہا ایسا پیسہ جمع مت کرنا، ایسا پیسہ جمع مت کرنا جس سے تم خود فائدہ نہیں اٹھاتے ہو. سبحان اللہ. اچھا بینک میں پڑا، ہاں بینک میں پڑا ہے بس. کہیں جا رہے ہیں. ایسا وہ پیسہ کہتے یستمتع فلا یستمتع بھی جامع فی الدنیا، کہ جو جامع ہے، جو جمع کرنے والا ہے، جو ایکیومولیٹ کر رہا ہے، صاحب وہ اس کو دنیا میں استعمال ہی نہیں کر رہا ہے اپنے لیے، بس صرف جمع کر رہا ہے. جو کہہ رہا پیسے جمع کر کے ہاتھ سیک رہا ہے جس کو کہتے ہیں. تو کہتے ہیں ولا یقدمہ امامہ فی الآخرہ، اور آخرت کے لیے آگے اس پیسے کو نہیں بھیج رہا ہے. مطلب پیسہ ہے تو بھائی غریبوں کی مدد کرو، کچھ کار خیر کرو. تو کچھ نہیں کرو، نہ اپنے لیے. تو یہ ایسا مال جو ہے، ابن قیم کہتے ہیں بھیا کبھی ایسے مال کے مالک مت بننا. پیسہ کمایا ہے تو خرچ کرو. اب یہ ایک پورا چیپٹر آپ سمجھ لیجیے. یہ جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں، دین کے اس میں خرچ نہیں کرتے ہیں، تو صاحب وہ اب دیکھیں اپنی مسجد کی تعمیر میں ایک بچے نے $500,000 دے دیے. ایک بچے نے، جس نے ابھی پریکٹس شروع کی ہے، $500,000 دے دیے. اور اس نے سے جب پوچھا کہ اس نے بڑی پیاری بات کہی. اس نے کہا کہ بھائی ہم نے قرآن اسی مسجد سے سیکھا ہے. تو ہم نے کہا اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو ہم I want to give something back to the مسجد. اس نے ایسے ہی لکھ دیا $500,000. اب اس کے لیے صاحب اللہ تعالیٰ اس کو اچھا رکھے بھائی. اچھا جتنے پیسے دیے ہیں لوگوں نے مسجد کی تعمیر، وہ سب ینگ لوگوں نے دیے ہیں زیادہ تر، جو بڑی تعداد ہے. اور بھی لوگوں نے دیے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. لیکن جو سب سے جو عمر طبعی میں اس میں صاحب اس پہ خمار بارہ بہت عمدہ شعر تھا کہ ایک بے وفا نے ہم لوگ نوجوانوں کو بے وفا سمجھتے ہیں نا. تو اس نے کہا ایک بے وفا نے اٹھ کر دے دی جان. ایک بے وفا اٹھ کر دے دی جان. ایک بے وفا نے اٹھ کر دے دی جان، رہ گئے سب باوفا بیٹھے. رہ گئے سب بے وفا بیٹھے. تو جن کو ہم کہتے تھے بے وفا ہیں وہی کام کر گئے. تو سب رہ گئے سب باوفا بیٹھے. تو ایسا مال کا ہم مالک نہ بنے کہ نہ اس کو ہم اپنے پر خرچ کر رہے ہیں اور نہ ہم اس کو آگے بھیج رہے ہیں. یہاں ایک صاحب تھے، ان کا انتقال ہو گیا اورلینڈو میں. تو بہت پیسہ تھا ان کے پاس اور زندگی بھر ٹوٹی ہوئی گاڑی میں چلتے تھے. ایک وین تھی ان میں ٹوٹی، پوری زندگی انہوں نے اسی گزار دی. تو انتقال سے ان کے 7-1.5 پہلے ایک دن سنڈے کو ان کے پاس ان کا کال آئی میرے پاس
شام کہنے حافظ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا کیا بات بتائیے؟ ارے کہنے لگے وہ ہم نے گاڑی خریدی ہے. ہم نے نہیں خریدی آپ نے؟ کہنے ہاں بھائی تو ذرا آپ ہم وہاں لے کے چلیں گے، بس ہم وہاں ڈراپ کر دیے. تو میں اس خوشی میں چلا گیا کہ چلو ان کو انہوں نے نئی گاڑی تو خریدی ہے، اور وہ زندگی کے آخری مرحلے میں خریدی اور اس کا پھر انتقال بھی ہو گیا بہت جلدی. زندگی بھر وہ پورا، لیکن پیسے بہت جمع کیے، بہت پیسے، پراپرٹی ہر طرف ان کی، ہر طرف پراپرٹی. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بڑی اچھی لگتی ہے کہ اگر ہم نے تم کو دیا ہے تو اس کو انجوائے کرو، اس کا اثر دیکھنا چاہتے ہیں اپنے بندوں میں. معلوم ہے کہ بھائی یہ صاحب حیثیت لوگ ہیں، بھائی اللہ نے ان کو دیا ہے، تکبر نہ ہو. آپ کہیں بھائی اللہ، جیسے امام مالک ہر روز میں نے بتایا نا ایک نیا جوڑا پہنتے تھے، نیا جوڑا. تو کسی نے کہا حضرت یہ اسراف نہیں ہے؟ تو انہوں نے یہی کہا تھا، یہی حدیث پڑھی تھی. انہوں نے کہا بھائی اللہ ہم کو اللہ نے دیا ہے، اور جو شام کو جو جوڑا ہوتا ہے وہ دوسرے دن ہم کسی کو صدقہ کر دیتے ہیں. نیا جوڑا ایوری ڈے. تو اگر کسی کو دیا ہے تو پھر وہ پھر غریبوں کی طرح نہ رہے. یہ نعمت ہے بھائی، پیسہ نعمت ہے. آپ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی لیے اسلام میں جو پیسے کے معاملے میں بڑی حساسیت ہے کہ پیسہ بذات خود خراب چیز نہیں ہے. بار بار میں کہتا ہوں سمجھیے، بس یہ آپ کی نیت ہے اور کیسے آپ نے کمایا. مطلب پیسہ تو بڑی اچھی چیز ہے بھائی. اگر پیسہ خراب چیز ہوتا تو اس کے پیسے کے سلسلے میں اللہ میں خواہشی میں زکوٰۃ کے احکامات نازل نہ فرماتا. لگا خراب چیز ہے اس کے متعلق کیا بات کرنا. نہیں بھائی بڑی اچھی بات ہے بھائی. تبھی اللہ نے کہا بھائی زکوٰۃ کے یہ احکامات ہیں. اور یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ آدمی شہید ہے جو اپنے پیسے اور اپنی پراپرٹی کی حفاظت کرتے ہوئے فرض کر کسی نے مار دیا، اس کو کسی نے مار دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ شہید ہے، شہید ہے. تو بھائی مال اچھی چیز ہے نا، زمین جائیداد اچھی چیز ہے، تبھی تو آپ کو شہادت ملی. تو بذات خود کوئی چیز مطلب یہ خراب نہیں، بس ہم لوگ اس کو خراب بنا دیتے ہیں کہ سود اور بکر و فریب اور کیا نام ہے حرام طریقے سے لے کے پھر اس کو حرام بنا دیتے ہیں. ورنہ اب ایسی ہے کہ مال جو ہے اس میں آپ انجوائے کریے اور اس کو پھر آخر آگے بھیجیے. اب آئیے تیسری، یہاں پر ایک ایلیمنٹ ہے گریڈ کا. گریڈ سے پوچھا جی، میں نے کل جمعے بھی یہ بات عرض کی تھی آپ سے کہ مطلب گریڈ وغیرہ نہ ہو، ورنہ جو ہے بھائی محبت نہ ہو، پیسے سے محبت نہ ہو، لالچ نہ ہو. تو یہ ہے محبت ہوگی تو کنجوس ہوگا، محبت ہوگی تو کنجوس ہوگا. ہے تو آپ دیجیے. ہمارے پھوپھا سے ان کا انتقال ہو گیا، وہ میں نے ان کو خود دیکھا ہے. تو وہ لکھنؤ میں تھے، پھر کراچی چلے گئے 1960 میں. پھر جب لکھنؤ تشریف لاتے تھے تو جب آتے تھے تو بڑے سخی تھے، بڑے سخی تھے. تو وہ جب کوئی فقیر یا سائل آتا تھا تو جا رہے ہیں تو اس میں بس ہاتھ جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے، جو آ گیا اس کو دے دیا. کبھی گن کے دیا ہی نہیں، کبھی گن کے دیا نہیں. تو کوئی کہتا تھا بجان بس ٹھیک ہے ایسے دے دے. تو بڑے بہت جب وہ لکھنؤ تشریف لاتے تھے کراچی سے تو پلاؤ اور قورمہ وغیرہ سب بنواتے تھے. کسی میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بیٹا دیکھو پرانی جو تہذیب کیسی تھی جو مرحوم ہو گئی. وہ جب تشریف لاتے تھے سال میں ایک مرتبہ آتے تھے، چونکہ زندگی بھر ان کے لکھنؤ میں گزری، آخری ان میں چلے گئے تھے پاکستان. لیکن ان کی یہ بات بڑی اچھی لگتی تھی، جب تشریف لاتے تھے تو باورچی کو بلاتے تھے ایک دن اپنے گھر پہ اور 2-4 قسم کے کھانے بنواتے تھے دیگوں میں. اس کے بعد ملازمین سے کہتے تھے بھائی اس میں مطلب 8-10 حصے نکالو. تو مطلب بریانی بھی مطلب ایک پتیلا تھا وہ قورمہ وغیرہ نان وغیرہ. اور جو ان کے عزیز اقارب تھے ان کے گھر ایک دن وہ بھیجتے تھے
حالانکہ وہ خود آئے ہیں کراچی سے، لیکن ان کا یہ تھا، ابھی پرانے لوگوں کی تہذیب تھی کہ ہم آئے ہیں تو ہم سب سے سمجھے کو کھانے کے لیے نہیں بلا سکتے، نہیں جا سکتے، تو کم سے یہ ہاں اب یہ ایک تہذیب تھی صاحب بہر، لیکن سخاوت ان میں ختم تھی. تو اس میں اب آئیے صاحب، اب یہ چیز سب سے اہم ہے بھائی، یہ جو بات بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وَقَلْبٌ فَارِغٌ مِّن مُحَبَّةِ اللَّهِ وَالشَّوْقِ إِلَيْهِ وَالْأُنْسِ بِهِ. کہتے ہیں بھائی کبھی ایسا دل مت رکھنا جس میں اللہ کی محبت نہ ہو اور اللہ سے ملنے کا شوق نہ ہو اور اللہ سے انس نہ ہو. انس مطلب محبت سے بڑی چیز ہوتی ہے انس، کہ اب ہم کو آپ کے بغیر چارہ ہی نہیں، لگاؤ کہہ لیجیے، مطلب اب آپ کے بغیر ہمارا چارہ نہیں، اس کو انس کہتے ہیں. سب انسیت ہوگی. ہاں پہلے محبت ہوتی ہے تو محبت تو آپ کو کرنی پڑتی ہے یا کسی وجہ سے ہو جاتی ہے، اور انسیت کہتے ہیں کہ بس ہم کو اب آپ کو دیکھے بغیر چین ہی نہیں. ہاں ہاں چلو وہ عشق نہیں چاہنے کی عادت ہے، چلو وہ عشق نہیں چاہنے کی عادت ہے، پھر کیا کریں ہمیں ایک دوسرے کی عادت ہے. اب محبت جو ہے وہ عادت بن جائے. تو اس کو یہ کہیں کہ ایسا دل مت رکھنا جس میں نہ اللہ کی محبت ہو، نہ اللہ سے ملنے کا شوق ہو اور نہ انس ہو. نہ انس. اچھا یہ انس جو ہوتا ہے یہ آخر میں ملتا ہے، شروع میں نہیں ملتا ہے. محبت آپ کریں لیکن پھر اس کی انتہا ہوتی انس کے اوپر. جب تو یہ ہوتا ہے سب. تو کہتے ہیں ایسا دل مت رکھنا جس میں اللہ کا نا. اب کہتے ہیں وَبَدَنٌ مُعَطَّلٌ مِّن طَاعَتِهِ وَخِدمَتِهِ، اور ایسا بدن مت رکھنا، ایسی باڈی مت رکھنا جس میں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ ہو. تو ایسا بدن مت رکھنا جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ ہو اور اللہ کی خدمت نہ ہو. مطلب اس بدن سے آپ صرف دنیا کی خدمت کر رہے ہیں، خالق کی خدمت نہیں کر رہے ہیں. تو ایسا بدن رکھنا بیکار ہے بھائی. مطلب ایسی زندگی بیکار، بدن سے مراد زندگی ہے بدن. اب فرماتے ہیں چھٹی چیز وَمُحَبَّةٌ لا تتقید برضاء المحبوب و امتثال امری. اب دیکھیے یہ بات بھی بہت اہم ہے کہنے کے، اور ایسی محبت نہ رکھنا کہ جس سے کہ جو تمہارا محبوب ہے، رائٹ، اس کو خوش کرنے کے کہ تم کو کوئی فکر نہیں ہو. جیسے اللہ کی اطاعت، نبی کی اطاعت، کہ مطلب یہ کہ آپ یہ کہیں کہ ہم کو محبت بہت ہے اللہ رسول سے، لیکن اطاعت کے وقت بھاگتے ہیں آپ. جیسے ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو خاص دن ہم لوگوں نے بنا لیے ہیں، اگرچہ وہ شریعت میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے یا بہت کم اہمیت ہے، لیکن ہم نے اس کو دین بنا لیا. آپ سمجھیں. اب عاشورہ کے دن ہمارے یہاں سبیلیں لگتی ہیں. اب جو آدمی نماز نہیں بھی پڑھے گا وہ ضرور کرے گا. اب پٹاخے کیا نام ہے شبرات کے دن، شبرات کے دن صاحب وہ 15ویں شعبان کو پٹاخے ضرور کرے گا. تو اور یا اس قبرستان ضرور جائے گا. اگر اس 15 شعبان کو قبرستان جانا، ہم لوگوں نے ایک ریچول بنا دیا ہے. شریعت میں کوئی ایسی بات نہیں کہ 15 کو آپ جائیں، لیکن ہم لوگوں نے کیا کہ اچھا اطاعت کی جہاں بات آئے گی، نماز روزہ حج زکوٰۃ کی، روز قرآن شریف پڑھنا یہ سنت ہے، اس سے بھاگتے ہیں. بس یہ کہتے ہیں ہم کو محبت بہت ہے اللہ رسول سے، ہم جان دے دیں گے. اب دیکھیے ہم نے جان دینا آسان ہے کہ آپ کو ایک مرتبہ یہ فیصلہ کرنا ہے بس، اور اطاعت کرنا اس لیے مشکل ہے، اس کا فیصلہ روز کرنا پڑتا ہے. تو
جیسے اس کا کس کا شعر ہے، فراق گورکھپوری نے کہا تھا کہ ہاں موت کا علاج ہو شاید، چھوٹی بہن انہوں نے کہا موت کا علاج ہو شاید، زندگی کا علاج نہیں، زندگی کا کوئی علاج نہیں، زندگی کا کوئی علاج نہیں. تو میرے اس کا موت کا علاج کیا ہے، مر جائیے، لیکن زندگی کا کوئی علاج نہیں ہے. زندگی تو آپ کو جینا ہی ہے، زندگی کا کوئی علاج نہیں. تو اس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی محبت ہے تو امتثال ہوگا، امتثال امر، امتثال کا مطلب اطاعت ہوگی. اگر اطاعت نہیں ہے تو پھر محبت نہیں ہے، صرف قول ہے بلا دلیل کے، آپ کا ایک دعویٰ ہے کوئی پروف نہیں ہے اس کا. آپ کہتے رہیے ہم کو اللہ رسول سے محبت، اللہ رسول سے اللہ سے محبت. اب اس پہ وہ حدیث شریف یاد کریے کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے بھی یہی کہا اے اللہ کے رسول ہم کو آپ سے بڑی محبت ہے. تو حضور اور میں آپ کی صحبت چاہتا ہوں جنت میں. ایک تو محبت بھی اور اتنی بڑی بات مانگ رہے مطلب کہ آپ اس کی مصاحبت چاہتا ہوں جنت میں. تو حضور نے کہا بھائی اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، ایسا کریے نماز خوب پڑھا کریے، آئینی بکثرت، میری ہیلپ کریے آپ خوب سجدے کر کے. مطلب یہ ہے کہ بھیا آپ نماز کی پابندی کریے. اب یہ فراست نبوی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آدمی آتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کشف ہو جاتا تھا کہ اس میں یہ کمزوری ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسی لائن کی اصلاح کرتے تھے. اسی لیے مختلف صحابہ کو مختلف باتیں کہی ہیں. کسی سے یہ کہا اپنی نگاہوں کو آپ کنٹرول کر لیا کریے. کسی سے کہا جو بولتے وہ بہت ہوں گے، اس کو کنٹرول کریے. کسی سے کہا بھائی مال کی محبت جو ہے صحیح بات نہیں. کسی سے کہا بھائی گھر والوں کا احترام کریے، بیگم اس کی عزت سے پیش آئیے وغیرہ وغیرہ. تو اس کو کہتے ہیں کشف، وہ بھی نبی کا. عام بزرگوں کو کشف ہوتا ہے لیکن نبی سوچیے آپ. تو ان صحابی سے نبی پاک فرمایا کہ بھائی آپ جو ہیں نماز خوب پڑھا کریے، تو کیونکہ بغیر اطاعت کے محبت کا دعویٰ وہ بیکار ہے. سنیے صاحب کا شعر سنیے، کہتے ہیں ابتدا، بہت بڑا شعر ہے، بہت بڑا شعر. ابتدا یہ تھی کہ میں تھا، ابتدا یہ تھی میں تھا، اور دعویٰ عشق کا، دعویٰ ابتدا یہ تھی کہ میں تھا اور دعویٰ عشق کا، انتہا یہ ہے کہ میں اس دعوے پہ شرمایا بہت. انتہا یہ ہے کہ میں اس دعوے پہ شرمایا بہت. ابتدا یہ تھی بچپنا بیوقوفی کہ سب میں اللہ سے دعویٰ کر رہا ہوں کہ ابتدا یہ تھی کہ میں تھا اور دعویٰ عشق کا، اور انتہا یہ ہے کہ میں اس دعوے پہ شرمایا بہت. بیکار کہ ہم کہتے رہے اللہ سے رسول، اللہ کا، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں بزرگوں سے بہت عقیدت ہے صاحب. حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت کی مداروں پہ اطاعت نہیں کریں گے، ان کے عرسوں پہ جائیں گے، ان کے عرس میں جائیں گے، قلب میں شرکت کریں گے، چادر چڑھا دیں گے، نعوذ باللہ، جو سب خرافات ہے. مطلب چادر چڑھانا، بھائی عرس جو ہے اس کا کہیں کوئی ثبوت تھوڑی ہے حدیث میں. تو عرس ہے، چادر چڑھانا ہے، قل کیا چیز ہے بھائی؟ اب یہ سب خرافات ہے. قل واللہ، لیکن ان سے کہیں بھائی ٹھیک ہے آپ کو عقیدت ہے فلاں بزرگ سے الحمدللہ، لیکن جیسے انہوں نے زندگی گزاری تھی ذرا ویسے گزارنے کی آپ کوشش کریے. نہیں صاحب وہ تو نہیں ہوگا ہمارا، باقی ہم حضرت کے مزار کی حفاظت میں جان دے دیں گے. تو یہ جہالت کی بات ہے کہ بھائی اگر آپ کو محبت ہے تو اس کا کوئی وہ تو ہو، کوئی عمل بھی تو ہو. تو کہتے ہیں ایسی محبت مت رکھنا جس میں محبوب کی رضا ہونا اور امتثال اوامر نہ ہو، مطلب اور اس میں یہ ہو کہ احکامات کی کوئی پابندی نہ ہو. تو ایسی محبت بیکار ہے.
اب میاں دیکھیے یہ ہم نے بھی زندگی بہت ضائع کی ہے، اور خاص کر نوجوان جو بچے ان کو تو بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ کا وقت تو ختم ہو گیا تھا، ہم لوگ تو اب بالکل ہاں مطلب ہاں تو سنسیٹ کا معاملہ ہے، وقت طلوع دیکھا وقت غروب دیکھا، اب فکر آخرت ہے دنیا کو خوب دیکھا. تو اب یہ جو ہے تو ختم، لیکن جو ہمارے جو بچوں کی جو نسل ہے اس میں وقت کا ضائع کرنا یہ ایک ہنر بن گیا ہے. اب جب سے یہ الیکٹرانکس کی ایک عام بات ہوئی ہے تو اس میں وقت کا ضیاع جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا. ہاں مطلب کتنی تنہا ہو گئی ہیں تنہائیاں، وہ یار فراق نے کہا تھا کتنی تنہا ہو گئی ہیں تنہائیاں، اس کا مصرع ہے بہت پیارا شعر ہے کہ مطلب اب تو بچوں کو تنہا رہنے میں مزہ آتا ہے کہ وہ تنہا ہے ہی نہیں، ان کے ساتھ ایز لانگ ایز اسمارٹ فون ہے تو وہ کبھی تنہا نہیں ہے. تو اس میں کیا وقت ضائع ہوتا ہے. اب ان کو نہ ابا سے مطلب، نہ اماں سے مطلب، نہ اپنی ذمہ داریوں سے مطلب، نہ کچھ. وہ ایک فون ہو اور ایک کونا مل جائے اور وائی فائی ضرور ہو، وائی فائی ضروری ہے. تو اس جنریشن کے جو بچے جو اللہ کو پیارے ہوں گے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی قبر میں بھی ایک وائی فائی چھوڑ دیا جائے کہ قیامت تک اسی پہ لگے رہے. مطلب بیوقوفی. تو یہ وقت کا ضائع کرنا، یہ کہنا ہے ایسا مت کرنا. اب یہ کہنا اور دیکھیے ابن قیم نے اپنے خوبصورت انداز میں اس بات کو لکھا وَوَقْتٌ مُعَطَّلٌ عَنْ اسْتِدْرَاكِ فَارِطٍ أَوْ اغْتِنَامِ بِرٍّ وَقُرْبَةٍ. کہنے لگے بھائی ایسا مت کرنا کہ تم اپنے وقت کو ضائع کرو، اور ضائع ایسا کر رہے ہو کہ صاحب کوئی کہ تمہارا وقت ہے اچھا عمل کرنے میں، اچھا کام کرنے کو، لیکن تم نے چھوڑو یار، لاؤ یہ لاؤ ہم یہ کر لیتے ہیں. اب وہ تھا آپ نے وقت ضائع کر دیا بیکار عبث باتوں میں. اس کو انہوں نے استدراک فارطن کہ بھائی جو آپ نے اپنی غلطی ہوئی تھی نا، یہ وقت آپ کو ملا ہے کہ اس میں اس کی اصلاح کر لیجیے، اس کے بجائے آپ اور ضائع کر رہے ہیں وقت. او اغتنام بر و قربت کہ بھائی یہ جو وقت ملا تھا اس کو آپ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے کہ چلو ہم کچھ ایسا کر لیں کہ جو ہم نے وقت ضائع کیا ہے چلو اب نہ کریں. لیکن صاحب وہ ہوش ہی نہیں، ہر وقت روز کی ایک ہی کہانی ہے صاحب، وقت ضائع کرنا وقت ضائع کرنا. اچھا اب آئیے صاحب نیکسٹ بات. اب وہ کہتے ہیں وَفِكْرٌ يَجُولُ فِي مَا لَا يَنْفَعُ. سبحان اللہ. اب آپ کہنے لگے ایسے پلانز بنانے میں اپنی وقت ضائع مت کرنا، ایسی فکر میں بات کر سننا کہ جس سے تم کو کوئی فائدہ ہی نہیں. مطلب ہر کام کرنے سے پہلے سوچے میں اس میں کوئی فائدہ کیا ہم کو. بھائی دنیاوی بھی فائدہ دیکھ لیا، اور سب سے بڑی بات آخرت والا فائدہ دیکھیے. اس میں ہم کو آخرت کا کیا فائدہ، اور پھر ہاں بھائی دنیا میں بھی دیکھ لیں. لیکن آپ وہ فضول میں فکر کر رہے ہیں. مطلب دنیا میں آج کل جو لوگ پریشان ہیں وہ فکروں کی وجہ سے، افکار ایسے ہیں سب پریشان ہیں. آپ کہ بھائی آپ یہ پوچھیے کہ بھائی آپ کیوں کر رہے ہیں، لیکن بس ان کا پلانز تھے وہ پلانز پورے نہیں ہوئے، تو اس چکر میں وہ ڈپریس ہے. اسی لیے صاحب یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ سوچا تھا نہیں ہوا تو اس پہ خوش رہیے، کیونکہ اگر شاید یہ ہو جاتا تو پتہ نہیں اس میں کتنے فتنے ہوتے ہیں. چھوڑو یار. مطلب وہ آخرت چونکہ نصب العین نہیں رہا، دنیا ہی نصب العین بن گئی انفارچونیٹلی. اب دنیا میں 19-20 بھی ہوتا تو ہم ڈپریس ہو جاتے. کیا ہوا بھائی صاحب ڈپریس ہو گئے. آخرت میں چھوڑو ٹھیک، نماز چھوٹ گئی ہمارا کیا بیوقوفی بات. ہاں نہیں پڑھتے، ارے آگے تو وہ جو فکر ہے وہ لا یعنی جو چیزیں ہیں نا ان میں اتنی الجھ گئی ہے کہ پھر وہ نہیں رہا.
وہ اب آپ جو ہے نا وہ اپنی زندگی بیکار کر رہے ہیں، سوچنا سوچنا سوچنا، فکر فکر فکر، سب دنیاوی فکر، سب دنیا. اور پھر اچھا میں ایک بات سنو یوسف، اس کو رکھو بیٹا، بات سنو، یہ بات آپ سنیے بیٹا. اس کو قرآن شریف میں بھی ہے اور ہمارے اہل علم حضرات نے بھی لکھا. انہوں نے کہا بیٹا دنیا دنیا کو انجوائے کرنے کے لیے رائٹ فکر کا کانسیپٹ کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. یعنی آپ فکر میں آخرت کا جو عقیدہ ہے جب تک وہ آپ کے دل میں نہیں ہوگا تو آپ دنیا نہیں انجوائے کر سکتے. اس کو اس لیے اللہ فرمایا وبالآخرۃ ھم یوقنون، پھر اللہ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، پھر اللہ فرمایا اولئک ھم المفلحون، کہ تم کامیاب بھی تبھی ہو سکتے ہو جب آخرت کے متعلق تمہارا عقیدہ صحیح ہوگا. تو اس لیے آخرت کا عقیدہ گویا دنیا کی میں خوش رہنے کے لیے ضروری ہے. پھر آپ ڈپریس نہیں ہوں گے نا. ارے بھائی آپ کو نہیں ملا تو کیا، اگر آپ کہیں بھائی ہمیں آخرت صحیح ہے، آخرت کا کانسیپٹ آپ کو خوش رکھتا ہے. مطلب آخرت کا جو عقیدہ ہماری ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے. اس لیے آخرت کے کانسیپٹ کو بالکل خوب خوب پکا. اس لیے اگر آپ دیکھیے عربی طور پہ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت وہ چیز ہے جس کے متعلق ان لوگوں کو خوب یقین ہے. تو یہاں پہ اللہ میں نے یہ نہیں کہا کہ تم یقین کرو، بلکہ اللہ نے کہا نہیں، جو لوگ مفلحون ہیں آخرت پہ تو ان کا خوب عقیدہ ہے. تو مطلب اول روز سے آخرت پہ ان کا خوب عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ ہی آخرت پہ ڈاماڈول ہے یا ہے نہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ذرا اونچ نیچ ہوتی ہے دنیا میں ہم باولے ہو آتے ہیں، ارے خودکشیاں کر لیتے ہیں، یا کم سے کم ڈپریس رہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، وہ سلیپنگ پلز لیتے ہیں، کتنے ہاتھ بھر شراب پی رہے ہیں، ڈرگز لے رہے ہیں. بھائی صاحب یہ اس کا تعلق، اس کا سرا ملتا ہے بد عقیدگی سے. آپ کا عقیدہ آخرت میں صحیح نہیں. جہاں عقیدہ صحیح ہوگا تو اس میں ایک بہت بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم دنیا میں اونچ نیچ تو رہے گی، ہم اس سے زیادہ متاثر نہیں ہوتے. اس لیے بچوں بھائی یہ سمجھ لو کہ آخرت کا جو عقیدہ ہے، آخرت کا وہ خوب مستحکم کریے. جتنا آخرت پر عقیدہ پکا ہوگا نا، دنیا میں جو نشیب و فراز ہوتے ہیں نا، مد و جزر جو ہے دنیا کے، وہ اس سے دل پہ اثر تو ہوگا لیکن تھوڑا ہوگا پھر چلا جائے گا. کھجلی ہوئی آپ نے، تھوڑی دیر کھجلایا ختم ہو گیا، لیکن آپ کھجلاتے ہی نہیں دن بھر، رائٹ. تو مطلب یہ ہوا کہ آپ کو مرض ہے، جا کے کسی طبیب کو دکھائیے. تو اس لیے دنیا کے سلسلے میں آپ کو کھجلی ہو رہی تھا، آخرت کے سلسلے میں کوئی چھوڑو ہم کیا. اسی لیے فرمایا کہ آخرت کا عقیدہ جو ہے وہ دنیا میں کو انجوائے کرنے کے لیے ضروری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ چیز جو ہے یہ قرآن شریف میں سورہ بقرہ سے شروع کیا اور قرآن ناس تک اللہ تعالیٰ نے بار بار مختلف زاویے سے اس کو دہرایا ہے. تو اس لیے یہ فرمانے کہ ایسی فکر مت کرو، مطلب ایسی چیزیں مت سوچا کرو زندگی بھر جو یجول فیما لا ینفع، جو ایسی چیزوں کے ارد گرد گھومے جس سے تم کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، رائٹ. تو ایسی چیزوں کو فکر کرو جس سے فائدہ ہو. اب آئیے وَخِدْمَةٌ مَنْ لَا تُقْرِبُكَ خِدْمَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَلَا تَعُودُ عَلَيْكَ بِصِلَاحِ دُنْيَاكَ وَخَوْفُكَ وَرَجَاؤُكَ. کہنے اور ایسی خدمت میں اپنی زندگی مت گزارنا جو تم کو اللہ تعالی کے قریب نہ لا سکے. خدمت سے یہاں کیا مراد ہے؟ ایسا کوئی اچھا عمل جو تم کو اللہ کے قریب نہ لا سکے
تو ایسے عمل کو چھوڑ دو. بیٹھے ہیں رہ گزر پہ ہم، غیر ہمیں اٹھائے کیوں. یہ جو نا تو اب یہ ہے کہ بھائی ہم کو تو اللہ ہی کی رہ گزر پر بیٹھنا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی خدمت، ایسا کام، ایسا عمل مت کرنا کہ جو تم کو اللہ کے قریب نہ، جو عمل تم کو اللہ سے دور لے کے جا رہا ہے اس کو چھوڑ دیجیے. ولا تعود علیک بصلاح دنیا کا، اور کہنے کم سے کم اتنا تو ہو کہ تم کو دنیا کی زندگی کی اصلاح ہو جائے، دنیاوی جو تمہاری دنیا اسی میں کچھ اصلاح ہو جائے. وخوف کا، اور کہتے ہیں ایسا عمل مت کرنا کہ جس سے خوف اور امیدیں، خوف و امید میں اضافہ نہ ہو. اور یہ خوف و امید کس کی ہو؟ سو لمن ناصیتہ بید اللہ، اللہ تعالیٰ سے خوف، اللہ تعالیٰ سے امید. کیونکہ تمہاری جو ناصیہ ہے نا، جو پیشانی ہے، یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. تو بھائی اسی سے امید رکھیے، اسی سے خوف رکھیے. تو اس لیے ایسا کوئی عمل مت کرو کہ جس سے تمہاری خوف و امید میں فرق آئے. وَهُوَ أَسِيرٌ فِي قَبْضَتِهْ، اور یہ خوب سمجھ لینا کہ تم پرزنر ہو اللہ کے کیج میں. اللہ نے جو کیج بنایا ہے اس میں تم پرزنر ہو. یہ صاحب دیکھیے پوری دنیا ایک پرزن ہے، آپ کہیں نکل کے بھاگ ہی نہیں سکتے. جیسے نا بھائی لا فنفذوا لا تنفذون الا بسلطان یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا. اگر تم بھاگنا سمجھ تو بھاگ جاؤ گے، تنفذوا، جاؤ ٹرائی کر لو. تم تبھی جاؤ گے جب تمہیں موت آئے گی. لا تنفذون الا بسلطان، تم کہیں جا ہی نہیں سکتے. یہ آپ جیسے کوئی جیل خانہ دیکھیں کتنا بڑا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے. بس یہ ایک آفاقی جیل ہے، اس سے ہم لوگ تھوڑی کیا. اسی کو نبی پاک نے فرمایا تھا کہ بھائی تم لوگ جو ہو کیا ہے وہ، ہاں یہ سجن المومن ہے اور کافر کی جنت ہے. تو اس وجہ سے اسی لیے بار بار کہا گیا کہ بھائی گھر کی آسائش میں اور آرائش میں، بیوٹیفیکیشن میں بہت زیادہ پیسہ وقت مت ضائع کیا کریے. ٹھیک ہے اچھا گھر ہو آپ کا، ٹھیک، لیکن اس میں جس کو ہر وقت صاحب یہ بھی ہو وہ بھی ہو. یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہوتی ہے کہ جب آپ اوور کرتے ہیں نا کہ صاحب یہ بھی ہو ہمارے گھر میں اور وہ بھی ہو، تو آپ گھر کو جنت بنانے کے چکر میں، ہوم تھیٹر لگایا ہے. ہاں ہوم تھیٹر ہے، ہوم آپ بعض گھروں میں جائیے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ جنت میں آ گئے، ان کے پاس سب کچھ تو ہے اور خوب سے خوب تر کی تلاش. تو وہ جنت ایسا گھر، اس سے پھر دل بہت لگتا ہے گھر میں، اور پھر مسجد آنے کا دل کم چاہتا ہے. وہ کہتے ہیں آپ کو دل، تو وہ گھر کو جنت بنانے کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ مت کریے. گھر کو گھر رکھیے، گھر میں ہر قسم کی چیز ہوتی ہے صاحب. پہلے یہ کہنے تم اسیر ہو، تم جو ہو پرزنر ہو فی قبضتی، اللہ کے قبضے میں. ولا یملک لنفسی ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. اور کہنا اس بات کو خوب ذہن میں اس کا دہراتے رہا کرو صبح شام کے. دیکھو تم نہ تو اپنے لیے خود اپنی زندگی میں نہ تو نفع نہ نقصان، نہ موت، نہ زندگی اور نہ زندگی کے بعد آنے والی کسی چیز کا تم کو کوئی اختیار نہیں. اللہ کہنا اس کو خوب، کہنا اس کو دہراتے رہا کرو. تو تمہارے پیر زمین پہ رہیں گے. رائٹ، ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے خود مختاری کی، جو چاہے ہے سو آپ کرے. ہم کو ابد بدنام کیا، جو چاہے، جو اللہ چاہتا وہی ہوتا ہے. کہنا اس بات کو بار بار دہراتے رہا کرو کہ ہمارے اختیار میں ہے کچھ نہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ ولا یملکون، کہ تم کچھ کسی زندگی ہی پر تمہارا اختیار نہیں ہے.
تو باقی بات ختم. بھائی جب زندگی ہی پہ آپ کو اختیار نہیں ہے تو بھائی آپ کس بات پر پھیل رہے ہیں؟ بھائی دیکھیں نا، ابھی آپ کیا ہیں، میں نے آپ کچھ بھی ہوں گے، ابھی چند روز کے بعد آپ خاک ہوں گے. بے شک. کل تک جو ہمیں مٹی گردانتے تھے، کل تک جو ہمیں مطلب اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے، لیکن کل تک جو ہمیں مٹی گردانتے تھے، آج وہ سب بھی ہیں مٹی مٹی. وہ سب بھی آج مٹی مٹی ہیں سب. تو کہہ رہے ہیں اس بات کو اعادہ کر لو کہ نہ تم زندگی کو پر کوئی صاحب وہ دسترس ہے، نہ موت پر ہے، نہ حیات پر ہے، اور نہ نشور پہ. اب یہ جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں، بس اتنی باتیں تھیں ابن قیم کی. ہم نے کہا بہت پہلے پڑھی تھی، ہم نے کہا اچھا ہے دوہرا لی جائے. تو اب اس میں نیکسٹ بھی بتائیں گے آپ کو کہ اس میں انہوں نے جو خلاصہ کیا ہے، صرف خلاصہ بتا دیتے ہیں تو اس کی تفصیل بعد میں ہوگی. کہنے انہوں نے کہا کہ ان تمام ویسٹیج کا جو ہم لوگ ویسٹ کرتے ہیں، ان تمام کہنے کہ اس کا خلاصہ اور اس کی اصل دو چیزیں. ایک کیا، اضاعت القلب و اضاعت الوقت. کہنے یہ 10 چیزیں جو انہوں نے بتائی ہیں، اس کا خمیادہ یہ ہوتا ہے کہ تمہارا دل ضائع ہوتا ہے اور تمہارا وقت ضائع ہوتا ہے. اور یہی بھیا ہمارے پاس ہے، 2 ہی چیزیں ہیں، ایک تو وقت ہے اور ایک دل ہے جو صحیح دھڑک رہا ہے. اگر اس کو ضائع کر دیا اور اپنے وقت کو ضائع کر دیا تو بیکار. تو اب انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ویک کریں گے. لیکن یہ 10 چیزیں تھا، یاد رکھیے گا، بہت اہم چیزیں ہیں صاحب. جلدی سے اس کا اعادہ کر لیتے ہیں. شباب بھائی پہلی چیز کیا تھی؟ علم جس پہ عمل نہ ہو. دوسرا یہ ہے وہ عمل جس میں نہ اخلاص ہے نہ کسی کی اتباع ہے، رائٹ. تیسری چیز ایسا مال جو نہ آپ اپنے پر خرچ کر رہے ہیں اور نہ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں. پھر کیا ہے کہ سر ایسا دل رکھنا جس میں نہ تو اللہ کی محبت ہو، نہ اللہ سے انسیت ہو، نہ شوق ہو اللہ سے ملنے کا. پھر ایسا بدن رکھنا جو اللہ کی اطاعت میں خرچی نہ ہوتا ہو، اللہ کی خدمت میں. اور پھر انہوں نے کہا ایسی محبت کا دعویٰ کرنا کہ جس میں جو ہے محبوب کی خوشنودی مقصودی نہیں. محبوب یعنی اللہ سے اس کی خوشی، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو محبت ہے اور اس میں کوئی امتثال امر نہ ہو، اتباع نہ ہو. پھر انہوں نے فرمایا ایسا وقت جو کہ ضائع کریں آپ، جس میں کوئی اچھا کام نہ کریں، رائٹ. اور اس وقت میں جو آپ سے غلطیاں ہو گئی اس میں توبہ نہ کریں، بس ضائع کر رہے ہیں. پھر فرمایا فکر یجول فی ما لا ینفع، ایسی پلاننگ کرنا، ایسی سوچ رکھنا جو غیر نافع ہو، اس میں کوئی نفع بخش نہیں ہے، بیکار کی. پھر انہوں نے فرمایا ایسی خدمت کہ جس خدمت سے اللہ کا قرب نہ ملے، رائٹ، اللہ قرب نہ ملے. اور نہ آپ میں ولا تعودوا علیہ بصلاح دنیا کا اور جس سے آپ میں جو خوف ہے اور امید ہے اللہ تعالیٰ سے، اس میں اضافہ نہ ہو. خوف اور رجا جو ہے اس میں اضافہ نہ ہو. سمجھا؟ تو کہہ رہے ہیں ایسی جو ہے بات سے فائدہ کیا ہے. تو میرا یہ چند باتیں ہیں جو انہوں نے بتایا. اور ان دونوں کا خلاصہ کیا ہے؟ وہ بات پہنچتی ہے اضاعت القلب اور اضاعت الوقت پہ. اس سے آپ کا دل خراب ہوتا ہے بیکار، اور آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے. اسی لیے بھائی کہا گیا کہ اپنا محاسبہ کرتے رہا کریے کہ یہ اس ہفتے ہم نے کیا کیا کیا، جمعہ تو جمعہ ہم نے کیا کیا کیا، کتنا وقت ضائع کیا، کتنا کام کیا. تو کہتے ہیں اس پہ ذرا وہ رکھیے، کیا نام ہے، آڈیٹنگ کرتے رہا کریں صاحب. آئیے صاحب اب ہم جلدی سے یہ کر لیتے ہیں صاحب. پچھلے ویک صاحب جو بات گئی تھی رضا کی، رائٹ. رضا مطلب اللہ تعالیٰ سے خوش رہنے کی.
جی اچھا، اب اس میں فرما رہے ہیں کہ ابن قیم فرما رہے ہیں وَهُوَ الرِّضَا عَنْهُ فِي كُلِّ مَا قَضَى. اب سنیے صاحب، یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے خوش رہنے کے لیے ایک بہت اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے متعین کر دیا آپ کے لیے، جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے آپ کے لیے، تو کہتے ہیں اس میں خوش آپ رہیے، کمپلین نہ ہو، کبھی شکایت نہ ہو آپ سمجھے، کہتے ہیں بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اس پہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، راضی رہیں. یہ کہہ رہے ہیں، اب دیکھیں کہہ رہے ہیں یہ ہوتا ہے 3 چیزوں سے. کب آپ رہتے ہیں، سنیے آپ، اب یہ 3 چیزیں دیکھیے ہم میں ہے نہیں ہے. آپ خوش اللہ تعالیٰ کے سے تب رہیں گے جب رضا باللہ اور والرضا عن اللہ. پھر تیسری آتی ہے والرضا بقضاء اللہ. کہنے قضاء اللہ، کہنے اللہ سے خوش رہنے کے لیے یہ 3 چیزیں لازم ملزوم ہیں، کنیکٹڈ ہیں. ایک یہ کہ اللہ سے راضی رہنا کیونکہ وہ اللہ ہے. بھائی ہم کو تو خوش رہنا ہے، راضی رہنا کیونکہ وہ اللہ ہے. اللہ سے ہم پھڈا نہیں کر سکتے، اللہ سے ہم لڑ نہیں سکتے. رائٹ. پھر دوسری بات یہ کہ والرضا عن اللہ، دوسری بات یہ کہ جو کچھ بھی کیا کہتے ہیں بلائیں آ رہی ہیں یا اچھے حالات آ رہے ہیں، کچھ بھی آ رہا ہے، رائٹ، یہ کرنا یہ عقیدہ رکھنا کہ سب عن اللہ ہے، سب اللہ ہی کی طرف سے آ رہا ہے. بالقدر خیر، سب اللہ کی طرف سے آ رہا ہے یہ. اور تیسری چیز یہ ہے کہ بھائی ہمارے لیے یہی مقدر تھا، بھائی ہمارے لیے یہی مقدر تھا تو ہم اس پہ خوش ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ تینوں چیزیں ہونی چاہیے تب رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ ہوتا ہے. تو ایک تو ہے الرضا باللہ، دوسرا ہے والرضا عن اللہ، تیسرا والرضا بقضاء اللہ. اب عن اللہ سے کیا ہے صاحب کہ عن اللہ میں یہ بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دے دیے کہ بھئی ایسا کرو، اب یہ احکام اللہ کی طرف سے، اس میں خوش رہنا، راضی رہنا یہ ہم پر لازم ہے. اس کی ابھی وہ تشریح کرتے ہیں. تو بس اب یہ چیزیں آپ یاد رکھیے گا، خوش رہنے کے لیے تینوں چیزیں ضروری ہیں. ایک الرضا باللہ، دوسرا کیا والرضا عن اللہ، تیسری ہے والرضا بقضاء اللہ. شباب بھائی، الرضا باللہ مطلب اللہ سے اس لیے خوش رہنا کہ وہ اللہ ہے، بس وہ اللہ ہے اس لیے ہم خوش ہیں، پھڈا کر نہیں سکتے. دوسرا یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ آیا ہے اللہ کی طرف سے، جو کچھ آیا، چاہے وہ تورات، انجیل، زبور، قرآن ہو یا ہمارے اپنے حالات ہو، سب کچھ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. تو بھائی جو کچھ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اور چونکہ سب کچھ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے تو ہم کو اللہ سے خوشی رہنا ہے. اور تیسری ہے وہ رضا کہ ہمارے لیے پرسنلی جو اللہ نے لکھ دیا نا ہماری تقدیر، ہماری پرسنل تقدیر جو ہے، رائٹ، آپ کی تقدیر ہم کو نہیں، مطلب ہماری تقدیر ہمارے لیے جو لکھ دیا نا، پر ہم اس پہ راضی ہیں کہ بس اللہ نے یہی لکھا تھا. ہمیں بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے بھیا اس میں زیادہ، اب مثال کے طور ہم کو اس خاندان میں پیدا کیا ہے جو آپ کا خاندان ہے، بس الحمدللہ اللہ کو اللہ نے تعین کر لیا. ہم کو مرد بنایا، عورت نہیں بنایا، عورت بنایا، مرد نہیں بنایا، یہ اللہ کی تقدیر ہے. آپ سے ہم کو ہمارا آئی کیو لیول اتنا رکھا، اس سے زیادہ نہیں کیا، اس سے کم نہیں کیا، سب یہ اللہ کا تھا. آپ کا قد 5 فٹ 10 ہے، 9 ہے، 10 جو بھی ہے، بھائی ہم کو اتنا ہی ہے. آپ سمجھے؟ اب ہم کو جو ہے نا وہ جس خاندان میں بھیجا بھائی وہ متوسط تھا یا بہت امیروں کا تھا یا غریب کا تھا. اب بھائی اس میں اللہ نے مشورہ ہم سے نہیں لیا تھا. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ تب کسی پوچھتا تھوڑی کیا آپ کا کیا خیال ہے ہم کر لیں. وہ تو اللہ کہہ رہا ہے جو اللہ سمجھتا ہے وہ کرتا ہے. اب اس پہ اگر نعوذ باللہ نکتہ چینی کریں، سب ایسا کیوں ہوا، میرے ساتھ یہ کیوں ہوا،
تو صاحب یہ جو ہے اب جیسے آپ بڑے حسین و جمیل ہیں، دوسرا آدمی نہیں ہے، یا آپ حسین و جمیل نہیں ہیں، دوسرا آپ زیادہ حسین جو یک سب قضا ہے جی. جو آیت میں تفسیر جی. زیادہ میں پڑھا تھا کہ ان اللہ بالغ امری قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. جی اللہ تعالیٰ اپنا کام اپنا احکام کو نافذ کر دیتا ہے. بالغ امری، جی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے متعین کر رکھا، کوئی چیز انلمیٹڈ نہیں. قد جعل اللہ لکل شیء قد جعل ہر چیز. اب یہ کتنی پیاری آیت صاحب، قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، ہر چیز کا کہ حدود متعین ہے، قدر ہے. ایک اللہ میں میاں بس آپ کی حدود یہ ہے، چاند ستارے چاہے کچھ بھی ہوں کتنا ان کے اللہ نے فرمایا ہم نے ان کا راؤٹ متعین کر دیا ہے. والشمس تجری لمستقر اللہ والقمر وکل فی فلک یسبحون، جس کا جو راؤٹ ہم نے اسپیس میں متعین کر دیا وہ اس سے 1 انچ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. اب ہمیں انسان کو اختیار دیا ہے غلط اگر کوئی معصیت ہو جائے گی تو اللہ کے حکم سے بھی معاشیت نہیں، اگر نہیں ہوتا سب اللہ ہی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ہم ہی نے تو تم کو یہ اختیار دیا تو سب کچھ ہماری طرف سے ہو رہا ہے، لیکن اب تم نے اس اختیار کو غلط اختیار کیا تو اس کے لیے تو تم کو جو ہے تمہاری پٹائی ہوگی. لیکن ہاں زندگی دینا اور یہ اختیار دینا کہ ہم اپنے لیے کوئی راستہ خود اختیار کریں، یہ سب اللہ کی طرف سے. تو اللہ میں کہا میں دیکھو سب کچھ ہماری طرف سے. قل کل من امر اللہ، قل کل من اللہ، کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے. اگر اللہ ہم کو نہ بناتا تو ہم کو اختیار ہی نہ ہوتا، یا بناتا ہم کو ہمارا دماغی ڈس بیلنس ہوتا تو ہم میں وہ اختیار نہ ہوتا. تو اگر ہم میں قوت اختیاریہ ہے تو یہ اللہ کی طرف سے. تو اللہ نے کہا ہر چیز ہماری طرف سے، اگر تم اس کو ابیوز کرو گے تو پٹائی ہوگی، سمجھا؟ تو پٹائی ہوگی. معصیت کرتے ہوئے دل بول دیتا ہے کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں. کچھ ہوتا دل بولتا ہے مومن کا، مومن مومن کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایز لانگ ایز ایمان ہے تو دل آپ کا اندر سے چٹکی لے گا کہ ہم نے یہ کیوں کیا. غلط کام کہتے وہ فانی کا شرک ہے، کوئی چٹکی سی کلیجے میں لیے جاتا ہے. یہ جو چٹکی ہے نا، ہم تیری یاد سے غافل نہیں ہونے پاتے. تو یہ چٹکی جو ہے نا یہ آدمی کے دل میں آتی ہے. جب بھی آپ کو کوئی حرام کام کرنے کو چٹکی سی آئے گی دل میں، یہ اللہ کی طرف سے، یہ ایمان کا خاصہ ہے. اذا نبی فرمائے الاثم ما حاک فی نفسک، کہ گناہ یہ ہے کہ اس کے کرنے کے بعد تمہارے دل میں ایک عجیب بے چینی سے پیدا ہو جاتی ہے، ہم نے کیوں کیا. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ دوسرا جو سینٹنس ہے حدیثی میں کہ تم یار کسی کو یہ معلوم نہ ہو. ہاں ہوتا یہ کہ جب اسی گناہ کا ارتکاب صبح شام ہو جائے پھر وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے مسلمان جب گناہ کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کو شرم نہیں آتی. جہاں شرم نہیں آئی تو ایمان گیا، جہاں شرم نہیں آئی تو ایمان گیا. شرم سے ایمان کے بعد تعلق. ارے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھ آتے ہیں، دونوں ساتھ جاتے ہیں. حیا اور ایمان دونوں ساتھ آتے ہیں، ساتھ جاتے ہیں. اس لیے مرد جب بے حیا ہو جائے یا عورت جب بے حیا ہو جائے تو ایمان چلا گیا. مطلب مردوں کو جب بے حیائی کی باتوں میں مزہ آنے لگا، آپ کو جوکس میں جو ولگر جوک ہیں انہی کو آپ پسند کرتے ہیں. فلمیں بھی جو ولگر ہوں وہی آپ کو پسند آتی ہیں. باتیں میں جب ولگیرٹی نہ ہوئے تو پھر یہ مطلب یہ اب ایمان جو ہے بہت کمزور ہو گیا. ایسی ہماری جو بہنیں ہیں، بہنوں میں مسئلہ یہ کہ ان میں بھی جب تک شرم و حیا ہے تب تک خیر ہے. جہاں شرم و حیا ختم ہو گئی تو پھر ایمان بھی گیا، ایمان بھی گیا. اس میں تھوڑی بہتری ہوتی، گناہ میں کہیں گی بہتری. مطلب یہ جو ہم لوگ کا ایک ہے مفروضہ کہ ہر چیز میں اللہ کی بہتری ہوتی ہے. مطلب یہ ہوتا ہے جو ہاں جو اچھے کام ہیں یا جو ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں جو اس میں کچھ نہ کچھ ہوگا ہم کو نہیں، لیکن ہاں
کورونا وائرس میں بہتری ہے جی ہاں بھائی اس میں کورونا وائرس ہے خیر ہی خیر ہے، پر اس میں کتنا ہم لوگ سوچنے کا موقع مل گیا ہر چیز کو وہ جیسے وہ آپ کا فون ہے نا، جب یہ میل فنکشن کرتا ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں اس کو آف کر دیجیے اور ایک منٹ کے بعد آن کریے، ٹھیک ہو جائے گا۔ پرسوں کی بات ہے، ہمارا فون رات بھر لگا رہا، چارج نہیں ہوا، چارج صبح اٹھے تو اب رہانا تھا تو بیگم نے کہا دیکھیے آپ کو فون نہیں چارج ہوا، ہم نے کوئی بات نہیں، ہم نے اس کو بند کر دیا۔ جب مسجد ہے آپ کا وہ لیا تھا نا چارجر، آپ وہ چارجر لے کے ڈالو ہونے لگا۔ تو ایسی یہ کورونا وائرس ہے، اللہ میں نے کہا ریچارجنگ کے لیے پوری انسانیت کو جھنجھوڑ دو، اس کو بند کر دو، اس کا زندگی کا جو معمولات ہے نا اس کو آف کر دو۔ اب آف ہو گئے، اب جب اللہ نے نکالیں چلو اب کچھ بہتر نکلے یا تم نہیں، تو بھیا یہ بہت اس میں خیر ہے، کورونا وائرس میں خیر ہے۔ دیکھیے صاحب ہر چیز میں اگر آپ کا ایمان صحیح ہے، دیکھیے اس پہ شیئر سنیے، کہنا کہ صاحب اس میں نے کہا کہ کیا ہے وہ شعر ہے صاحب اس میں کہ شاد عظیم آبادی کا کہ ارے بھائی پہلا مصرع نہیں یاد ہے، دوسرا یاد ہے نہیں بھول گیا تھا، پہلا مصرع بہت عمدہ کہ نہیں یاد نہیں آ رہا۔ ہر چیز میں مزہ ہے، ہر چیز میں لطف ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ کیا ہے اس کا پہلا شعر مصرع کہ نہیں یاد آ رہا تو اس میں یہ کہ یہ بھی اچھی، یہ بھی کرونا وائرس بھی صاحب خوب چیز ہے۔ اس میں جو مسلمان مر گئے وہ شہید مرے، کہ تعاون ہے، تعاون میں جو مر جائے تو وہ شہید مرا۔ تو آپ کی تو صاحب گویا مطلب کیا کہتے ہیں دونوں، ہاں تو نفع ہی نفع ہے، ہاں اگر زندگی ہے آپ کی تو الحمدللہ آپ کو اس کو فکر کرنے کے موقع ملا، توبہ کرنے کے موقع ملا، سمجھ میں آئے کہ گھر والے اور فیملی لائف کتنی اہم ہے۔ وہ معلوم ہوا کہ بھائی ہم سب سے بڑی بات اب اس میں یہ ہے کہ ہمیں آپ کو سمجھ میں آ جائے کورونا وائرس میں کہ ہماری حیثیت اللہ کے علاوہ اللہ کے سامنے زیرو ہے، زیرو کچھ نہیں۔ اور جو سپر پاورز ہیں وہ کوئی پاور ہی نہیں ہے، سپر تو ہٹائیے، وہ سب اللہ کے آگے انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے، بس چاہے کوئی ہو، چاہے کوئی ہو۔ کل میں ایک بڑے ڈاکٹر کے پاس گیا پرسوں، چیک اپ تھا، بڑا ڈاکٹر، وہ میں نے ہلکی سی بات چھیڑی تو وہ رونے لگ گیا۔ کیا بات ہے؟ اللہ جل شان نے ساری میڈیسن ساری سب کچھ زیرو کر کے دکھا دی، بالکل سب زیرو کر دیا، سامنے بیٹھے بھائی رو پڑے سب دیا۔ جو لوگ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس بہت پیسہ ہے وہ تقریباً زیرو ہو رہے ہیں۔ کتنے پروفیشنز ہیں جو اب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے، بند ہی ہو جائیں گے۔ ایون جو میڈیکل فیلڈ ہے نا، اس میں ایک بہت بڑا انقلاب آ جائے گا، تبدیلی۔ کتنے ہمارے فزیشین بھائی ہیں وہ کہہ رہے ہیں حافظ صاحب ہماری تو 2.5-3 مہینے سے پریکٹس تقریباً زیرو ہے، زیرو نہیں ہے تو 50% سے کم ہو گئی ہے، کیونکہ وہ کلینک ہی نہیں کھول پا رہے، ان کا جو ہے ان پہ نہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے بھائی یہ جو ہے کورونا وائرس نے دکھایا کہ اللہ تعالیٰ، بھائی اللہ ہم بھول گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تو ایک مرتبہ جوڑ دیا۔ اب یہ ہے کہ اب ہمارے اگر عقل آئے تو ٹھیک ہے، ہر آدمی فرعون بنا، جی اس لیے جو ہے یہ کورونا وائرس نے ابدیت کو دوبارہ زندہ کیا، لیکن ابدیت بھی
سمجھنے والوں کے لیے، باقی جو خبیث ہیں وہ خبیث ہی رہے. اس لیے صاحب یہ تو بہر اس میں باٹم لائن یہ تھا کہنا اللہ سے خوش رہیے صاحب. تو تین چیزیں ہیں، ایک تو اللہ باللہ، عن اللہ، قضاء اللہ. تینوں چیزیں ہوں صاحب کہ اللہ سے خوش ہے نا اس لیے کہ اللہ ہے، اور دوسرے ہے کہ جو کچھ آ رہا ہے سب اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، سب کچھ اللہ ہے. اور پرسنلی بھیا ہمارا یہ ہے کہ ہماری پرسنل لائف میں جو کچھ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا بھیا وہ ہو رہا، ہم اس سے خوش ہیں. جو ہماری پرسنل لائف ہے سمجھا، ہم خوش ہیں اس میں، کوئی حرف شکایت نہیں ہے. کہ اگر ایسا ہو جائے پھر آپ دیکھیے بیٹھے ہوئے جنت کا مزہ دیکھ، یہاں تو شکایت ہے، کبھی خوشی نہیں. ڈپریشن. اچھا جیسے میں نے آپ سے کیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس میں کیا ہوتا ہے صاحب، جب تک اللہ سے خوش نہیں ہوں گے آپ، جب تک اللہ کی مخلوق سے آپ کو ہمیشہ شکایت رہے گی، ہمیں شکایت رہے گی. تو اس آپ کو بیگم سے شکایت ہوگی، بچوں سے شکایت ہوگی، امام صاحب سے شکایت ہوگی، مقتدیوں سے شکایت ہوگی، کبھی سوشل ورک. یہ جو شکایتیں ہیں نا یہ دلالت ہے اس بات پر کہ آپ کو اللہ سے خوش نہیں ہے. بہت بڑی بات ہے. تو ہماری خوشی شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے. تو آپ سے ہر آدمی بھاگتا ہے، ہر آدمی بھاگتا ہے. بیگم آپ سے تنگ ہے، بچے اپنے باپ کو ہیٹ کرتے ہیں. آپ سمجھ رہے، آپ مسجد آ جائیے تو لوگ کہنا ماما کون آ گیا، ابھی دیکھو یہ تنقید کرے گا، ابھی دیکھو کسی کی غیبت کرے گا، ابھی دیکھو کسی کی حق ہے، کیونکہ آپ اللہ ہی سے خوش نہیں ہیں. تو چونکہ آپ اللہ سے خوش نہیں ہیں اس لیے آپ دنیا بھر سے ناخوش ہیں، رائٹ. اور جو آدمی اللہ سے مطمئن ہوتا ہے وہ سب سے مطمئن ہوتا ہے، مطلب پوری دنیا سے صاحب خوش ہے نا. محبت اگر آپ کو اللہ سے ہو جائے سب سے محبت ہوتی ہے. جگر کا شعر سنیے، جگر نے کہا تھا کہ لفظ محبت کا ادنا یہ فسانہ ہے. لفظ محبت کا ادنا، دیکھیے لفظ محبت کا اب ادنا یہ فسانہ ہے، سمٹے تو دل عاشق، پھیلے تو زمانہ ہے. سمٹے تو دل عاشق اور پھیلے تو زمانہ ہے. کیا پیاری بات کہی نا کہ محبت ہی محبت ہے صاحب، کہ آپ کے دل میں محبت ہے تو پھر جب یہ پھیلتی ہے نا، جب یہ نکلتی ہے تو صرف محبت ہی پھیلاتی ہے. تو کہتے ہیں لفظ محبت یہ ادنا سا فسانہ ہے صاحب کہ سمٹے تو دل عاشق اور پھیلے تو زمانہ ہے. تو اب یہ مومن جو ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، دل میں محبت ہے، محمد جہاں جائے گا محبت ہی کرے گا. آخری بات. تو اب آپ کی بیگم آپ سے خوش، اماں ابا خوش، بھائی بہن خوش، پڑوسی خوش، مسجد آئے تو لوگ آپ سے بات کرنے میں کرتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں بھائی یار یہ آدمی ہے جس کا بیٹھنے کا دل چاہتا ہے، یار یہ اچھی بات کرتا ہے. کیوں؟ اس کی یہ دلالت ہے اس بات کی کہ آپ کا تعلق اللہ سے اچھا ہے، آپ اللہ سے خوش ہیں، تبھی اللہ کی مخلوق سے خوش ہیں آپ. تو اس لیے بھائی یہ ہے کہ اللہ سے خوش رہنا، اللہ سے راضی رہنا، یہ ہمارے لیے اچھا ہے، زندگی کے لیے اچھا ہے، ہمارے لیے اچھا. چھوڑیے آپ دوسروں کو، رائٹ. اور پھر چونکہ ہمارے لیے اچھا ہے تو جو ہم سے تعلق میں آئے گا اس کے لیے بھی اچھا ہے. اسی لیے دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمت جو ہے یہ شعبہ ہے محبت کا، کیونکہ اگر محبت ہی نہیں ہوگی تو رحم نہیں ہوگا. اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ کو محبت ہے اپنی مخلوق سے، اس لیے رحمان ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو نفرت ہوتی تو رحیم نہ ہوتا. اب آپ دیکھیے آپ کو اپنے بچوں سے محبت ہے تو ان کی ذرا سی ادنا سی تکلیف میں آپ کو کیا ہو جاتا ہے، پھر آپ رحم دکھاتے ہیں، رحم دکھاتے ہیں. مثال تربیت کے لیے ہم لوگ جب چھوٹے تھے، اگر ہم لوگ کرکٹ کھیلنے دیر سے آئے
اب سمجھ میں آتا ہے، ابا کہتے تھے اس کو کھانا مت دینا، لیکن جب ہم لوگ ہٹ جاتے تھے تو ابا امی کو اشارہ کر دیتے تھے کہ ہم جب چلے ہٹ جائیں تو کھانا دے دینا۔ وہ یہ بات بعد میں سمجھ میں آئی کیوں، اب کیا ہوا، اب یہ ہم سے محبت تھی ابا کی، اس لیے اللہ ابا نے رحم دکھائے گا، اچھا جب کھانا دے دینا اس کو، جب ہم نہ ہوں تو ہماری بات بھی رہ جائے، ابا کا دبدبا بھی رہے، اور تم اور ابا کہتی تھی دیکھو دیکھو ابا نہیں ہے، جلدی کھانا کھا لو، اور ہم لوگ کھانا بھی کھاتے ہوئے ابا کھانا دیتے، تو وہ باپ کی محبت تھی تو وہ رحمت کی شکل میں سامنے آئی کہ کھانا کھلا دینا، رائٹ۔ تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنی محبت ہے تو وہ اس کا اظہار اللہ رحمت کے ذریعے کر رہا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کو محبت نہیں ہے تو آپ رحیم بھی نہیں ہوں گے لوگوں سے۔ ہاں یہ تو خیر لکھی ہوئی ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ اس میں جو ہے سمجھ لیجیے کہ نفرت نہیں ہے، سب اسلام میں نفرت ہے ہی نہیں، پتہ نہیں ہم لوگ کیوں رہتے۔ ہمارے یہاں میں کل پرسوں ایک کتاب پڑھا تھا کہ اس میں بہت بڑا یہ انگریزوں نے ہم لوگوں میں کیا ہے، یہ جو مسلکی اختلافات ہیں اس میں نفرت کتنی آ گئی، حنفی، شافی، اور پھر آگے بریلوی، دیوبندی، پھر آگے ہری پگڑی والے، پتہ نہیں کیا کیا، اما اتنے اختلاف، ہاں نفرت ہی نفرت ہو گئی، اتنی نفرت بڑھ گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے تھے۔ ابھی ہم ایمیل کاؤنسل گئے، وہاں پر 3-4 پچھلے ہفتے کی بات، ڈنر کے لیے گئے، وہاں پر ریسٹورینٹ ہے، وہیں مصلی ہے، مسجد ہے، تو ایک صاحب باہر بیٹھے ہوئے تھے، عشاء کی نماز ہو چکی ہوگی، تو میں اندر کھانے کے لیے جب جاتا کہ حفصہ آپ کھانا کھائیں گے؟ ارے وہ نماز پڑھنا، میں بھائی پہلے تو کھانا کھاؤں گا یار، بہت بھول گئی، آپ نے عشاء نہیں پڑھی؟ تو ہم نے عشاء تو ہو چکی ہوگی، یہاں جلدی ہو جاتی ہے نا، ان کے یہاں شاید 9:45 ہے۔ کل جی بس میں بیٹھا ہوں کیونکہ جو آدمی نماز پڑھا رہا تھا نا، میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا کہ ہماری نماز نہیں ہوتی۔ تو ہم نے کہا صاحب، ہمارے دل میں سوچا کہ بھائی اگر ہم اس سے زیادہ خراب ہیں تو ہمارے پیچھے کیسے ہو جائے گی آپ کی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ہاں تو یہ کیسے ہو جائے گی آپ کی، کیسے ہو جائے گی؟ تو میں نے کہا صاحب میں تو کھانا کھاؤں گا، اس کے بعد پھر ہمارے بیگم بچے بھی، ہم کیسے ہم نے گھر ہی پہ پڑھ لیں گے۔ آپ ایسے لوگوں کو بڑی الجھن ہوتی ہے، ہم اتنا ڈپریس ہوئے کہ یار تو باہر بیٹھے ہو، اندر نماز وہ بھی ختم ہوئی ہے، وہ کہہ رہے کہ اب یہ نہیں پڑھی انہوں نے، نماز ختم ہو گئی وہاں پہ، وہ باہر بیٹھے رہے کہ کوئی، ہاں انہوں نے ہم کو دیکھا تو حافظ بھائی، تو ہم نے کہا بھائی ہم تو ان سے بھی خراب ہیں، پتہ نہیں آپ کن کی بات کر رہے ہوں گے، ہم کو نہیں معلوم، لیکن یہ مسلکی اختلافات جو ہیں اس سے نفرت اتنی آ گئی، قتل و غارت شروع ہو گئی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کا کام کر رہے ہیں۔ ارے حرمین شریفین میں نماز ہی پڑھ رہے ہیں، نہیں لیکن وہ بھائی، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ ان کے ابھی تو کہہ رہے ہیں نماز ہی نہیں ہوتی، ہوٹل میں بیٹھتے ہیں، وہ ہوٹل میں بیٹھے رہتے ہیں۔ تو کئی مطلب ہم لوگ جو حج پہ گئے تھے، پتہ نہیں علی بھائی آپ نے غور کیا، ہم لوگ جو نماز پڑھ کے جا رہے ہیں اپنے ہوٹل، تو وہ لوگ واپس آ رہے ہیں اپنے مریدوں کے ساتھ۔ کیا ہوا کہ ہم امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ اب اتنی زیادہ کمبختی ہے صاحب، بدبختی ہے کہ حرمین شریفین میں اجتماعی عمل میں آپ شامل نہیں ہو رہے، اور اسی کو اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اللہ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اللہ نے فرمایا جو اللہ رسول کے خلاف کوئی دوسری ڈگر بنائے گا، اور پھر دوسری بات جو مومن کر رہے ہیں سب ان میں شامل نہیں ہوگا تو ایسے آدمی کو جہنم میں پھینکیں گے۔ تو جو مسلمان اجتماعی عمل ایک کر رہے ہیں، آپ کہیں نہیں تھا ہم نہیں کریں گے، اس لیے نفرت ہی نفرت، ہم لوگ آپس میں، اچھا نفرت سے کیا ہوا، ہم لوگ نے اپنے کو گوڑ لیا۔ بھائی ہم نے کیا ہوا، جتنی مسلم کنٹریز ہیں اس وقت جو بالکل نیچے ہیں وہ نفرتی کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے تھوڑی کیا ہیں۔ اب آپ امریکہ آتے ہیں، امریکہ میں ایک آدمی کافر ہے، ہم کو نہیں، لیکن آپ سے محبت سے پیش آتا ہے، کیا بات ہے، کیا بات، آپ سے محبت میں پیش آئے، چاہے
وہ آپ سے اختلاف کرتا ہو فکری طور پر مختلف چیزوں پہ، لیکن آپ سے اسے کہے گا. اس دن ہم گئے تو ہم کو ایک فون کے اوپر میں کچھ کسی نے غلط بلنگ کر دی تھی، تو میں نے ان کو فون کیا. میں نے کہا صاحب یہ آپ نے تک میرا جملہ ختم نہیں ہوا تھا، وہ مسجد کا تھا، وہ ہے نا گریو یارڈ کا، وہ ہم لوگ صرف $126,000 وہ کرتے ہیں، انہوں نے 176 بھیج دیا. اچھا. تو آپ عثمان نے کہا جس نے $40,000 کیوں بھیج دیے؟ تو میں نے کہا میں منڈے کو فون کرتا ہوں سیمیٹری. تو میں نے منڈے کو فون کیا. اب جن خاتون نے اٹھایا، میں نے کہا میم یو نو آئی ایم لوکنگ ایٹ یور انوائس، وائی ڈیڈ یو بل می مور دین، ابھی میں نے کہا بھی تھا کہیں نہیں تھا، اسے ہنی اب مجھ کو ہنی کہہ دے، ہنی آئی ایم ریئلی سوری، اٹ واز این ایرر اینڈ آئی ہیو سینڈ یو ریوائزڈ بل. اور پھر وہ کہتے ہنی آئی ایم سوری پلیز. ہم نے میم اٹس اوکے مسٹیکس ہیپن دیٹس فائن. میں یہ سوچتا رہا ہمارے یہاں اگر ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں ہو جائے، وہ ابے تیری ایسی کہ تیسی کیا بات ہے، وہ بدتمیزی، نفرت ہی نفرت. اور یہاں ان کو معلوم ہے اسلامک سینٹر ہے، یہ نا ان کو معلوم ہے کہ یہ مسلمان اسلام، اور ہم کو کہہ رہے ہیں ہنی. میں نے ایک ان کی تہذیب بتا رہے ہیں، اور ہر بات بڑی بات ہے، یہ پیار سے ایسے کرا لیتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے دین کو سمجھا ہے کہ نعوذ باللہ دین نام ہے نفرت کا، کہ آپ ہماری طرح نہیں ہیں اس لیے ہم آپ سے نفرت کرتے ہیں. یہ بھائی اس نے ہم کو مار ڈالا، پوری امت کو مار ڈالا، ختم کر دیا نفرت نے. ایک دوسرے کتا دیکھتے ہیں جی 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 کتا ایک دوسرے جی جی جی. تو اس لیے بھائی یہ ہے اس نفرت کو ختم کریے. اب ہمارے مسجد میں ایک 20 سال پہلے کی بات ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب آئے، میں کبھی نہیں بھولوں گا، میرے دل پہ نقش ہے بھائی. وہ 1997 میں آئے تھے. میں نے اس زمانے میں جب کہ کمپیوٹر اتنے عام نہیں تھے، میں نے تنہا تھا، تو میں نے صاحب یہاں پہ خود فلائرز بنائے. 4 دن مفتی صاحب رہے تھے، 4-5 دن، 5 دن رہے تھے. تو ان کو کیا سب کچھ کرا. تو ماشاءاللہ یہاں پر بھیڑ لگ جاتی تھی. انگلش میں مفتی تقی عثمانی نے بہترین تفسیر کی، 4 دن سورہ فاتحہ کی انگلش میں. تو ہو گیا. اب ایک یہاں کی مسجد ہے، وہاں پر ہم لوگوں نے تحریک کی کہ بھائی ایک دن وہاں بھی جائیں، یا وہ لوگ بلائیں ان کو. بھائی اپنے مسلک کے مفتی صاحب، بھائی مفتی تقی عثمانی صاحب نمبر 1 اس وقت ماشاءاللہ. تو وہاں سے یہ جواب آیا کہ چونکہ یہ ہمارے ہم جو بھی کہہ دیں ہم فکر نہیں ہے، اس لیے ان کی تقریر یہاں نہیں ہوگی. میں شاکڈ میں سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی نہیں اب نام لینے کی ضرورت نہیں، ہم نہیں اب چھوڑ دیں نام کسی کا لے پڑے. ہمارے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کو اختلاف کر سکتا ہے. ایسی مولانا عبداللہ سلیم صاحب آئے جو دیوبند کے ہیں، یہاں پہ آئے. تو یہ کسی بھی اس میں اتنی شدت مت کریے کسی بھی چیز میں. اب حنفی شافی حنبلی اس میں اتنی شدت مت کریے کہ صاحب آپ حرمین شریف میں جائیں تو وتر کی نماز آپ جو ہے وہ پھر بھی ویسے نہیں پڑھ رہے ہیں جیسے امام پڑھ رہا ہے. ارے بھائی آپ ویسے ہی پڑھ لیجئے جیسے امام پڑھ رہا ہے، اختلاف نہ کریے. چاروں امام جو ہیں وہ آپس میں اختلاف نہیں. حالانکہ مختلف ہیں. ارے بھائی دیکھیے امام شافی گئے امام احمد امام ابو حنیفہ کے لیے کی تعزیت میں، اور عشاء کے بعد نماز انہوں نے انہی کے مسئلے پہ پڑھی. بالکل ٹھیک ہے. تو بھائی اب مسئلہ، لیکن بھائی کوئی بھی چیز ہو، چاہے عقیدت میں ہو، مطلب عقیدے میں ہو چاہے عمل میں ہو، کسی بھی چیز میں اختلاف مت رکھیے، محبت رکھیے. سب سے محبت کریے. آپ محبت کریں گے تو پھر آپ کو محبت ملے گی. جو آپ دیں گے وہی آپ کو ملے گی. اگر جو آپ نفرت دیں گے آپ کو نفرت ملے گی. آپ محبت دیں گے تو آپ کو محبت ملے گی. اس لیے یہاں پہ یہ جو بات آپ نے کہی تھی ذکی بھائی نے، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کی قد جعل اللہ لکل شیء قدرہ ہے.
ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک حصار رکھا ہے، رائٹ؟ اس سے ہم آپ نکل نہیں سکتے، نمبر ون۔ نمبر یہ ہے کہ جب ہم اس حصار میں ہیں تو جیسا اللہ چاہتا ہے ویسے کریے، اور سب سے محبت کریے۔ باٹم لائن ہم آپ کو بتا دیں، آپ نفرت کر کے آپ اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی ماریں گے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، جو نفرت کرتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ تھوڑی دور تک جاتے ہیں۔ جہاں نفرت آئی کسی میں بھی، وہ پھر نافع نہیں رہتا ہے، غیر نافع ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہم لوگ یہاں جو مسلکی اختلافات ہیں، دیوبندی و بریلوی، کیا ہو رہا ہے اس میں؟ اتنے سالوں سے کیا ہوا بھائی؟ اس میں خسارہ امت کا ہوا، امت ہی کہاں امت کا ہوا۔ دوسری قومیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ہم اسی میں رہ گئے، ہم دیوبندی اور بریلوی میں رہ رہے ہیں۔ آپس میں لڑکے اللہ اللہ ختم۔ بلا ہاں ہاں، وہی تشدد اور نفرت۔ اب وہاں پہ ہر چیز میں، تو اس میں یہ نفرت مت کریں آپ۔ نفرت میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے بہت نفرت مت کریں۔ ہمارے بچے جو ہیں اس وقت بہت خطرناک اس پہ ہیں، سب تو نہیں بھاگ رہے ہیں، آدمی مطلب ہومو سیکشول ہو رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، کیا کیا نہیں ہو رہا ہے۔ اور ہم جو ہیں وہ اپنے اس میں لگے ہیں کہ ہمارا مسلک یہ، ادھر ان سے مت بات کرنا، وہاں مت جانا، ایسا مت کریں آپ۔ محبت سب سے رکھیے آپ۔ دیکھیے، جب تک آپ کا بچے کا تعلق آپ سے ہے وہ واپس آئے گا، وہ واپس آئے گا۔ اگر دور چلا گیا واپس آئے گا۔ محبت آپ رکھیے، وہ واپس آئے گا۔ نفرت مت کریے کسی سے۔ آپ دیکھیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ کام شروع کیا تھا، محبت، اب لوگ ایک جماعت میں نے پڑھا، مولانا سجاد صاحب نے کئی بات بتائی، جب ہم کالج سے نئے گئے تھے، جو جماعت میں لگے تھے، تو اس میں مولانا سجاد صاحب نے ایک جمعرات کا بیان تھا، تو نئے ہم گئے تھے، تو ان کی یہ بات مجھ کو آج تک یاد ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ بتا رہے کہ صاحب وہ ایک جماعت گئی، آپس میں اختلاف ہو گیا، تو ایک ڈنڈے نکال لیے، شروع کی بات میواتی، اور ایک دوسرے سے لڑائی ہو گئی، کسی کا سر پھوٹا، کسی کا کچھ، اور پھر واپس آئے نظام الدین بنگلے والی مسجد میں۔ اچھا، ان کو بتا دیا گیا تھا کہ حضرت یہ جو گئی تھی جماعت، انہوں نے یہاں یہ ہو گیا، شروع۔ جب یہ لوگ آئے تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تیار بیٹھے تھے۔ ہم آپ ہوتے تو کہتے کیا مولانا الیاس صاحب بھائی واہ 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 بھائی اللہ کے مجاہد آ گیا، بھائی آؤ بھائی، ان کو کھانا کھلانا، پانی پینے۔ اب وہ سمجھتا ابھی ڈانٹ پٹائی ہوگی، اب وہ سب بیچارے پانی، اب جو کہتا حضرت ارے بھائی چلو بھائی ان کو کھلا کھلاؤ، ان کو، ارے بھائی ان کو چوٹ لگ گئی بھائی۔ اب وہ کوئی تذکرہ ہی نہیں، محبت ہی محبت، برائی کی بات ہی نہیں۔ مطلب پھر یہ اصلاح کا طریقہ تھا، پھر دھیرے دھیرے انہوں نے اصلاح کی ان کی۔ تو مطلب جو بڑے لوگ تھے نا، انہوں نے جو بڑا کام کیا وہ چھوٹے بن کے کیا، چھوٹے بن کے کیا۔ تو جو چھوٹا بنتا ہے تب بڑا کام کرتا ہے، اور جب جو بڑا بنتا ہے پھر وہ ختم کر دیتا ہے، کام ہی کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے اگر منقع بننا ہے، لکھا اگر منقع بننا ہے تو پہلے آپ کو انگور بننا پڑے گا، کشمش بننا پڑے گی۔ وہ کشمش ہے، وہی منقع بنتا ہے۔ آپ کہیں نہیں ہم منقع روز اول سے بن جائیں، کشمش بنے ہی نا۔ جو بڑا نہیں ہوتا ہے، وہ جو کشمش آپ نے کشمش وہ چھوٹی ہوتی ہے، اسی کا باپ۔ اس لیے بہرحال محبت کریے تھا آپ بغیر محبت کے ساتھ ہے نہیں کچھ، سمجھا؟ اور جو آپ دیں گے وہی ملے گا آپ کو، گوز کمرہ۔ تو اس لیے بہرحال یہ تو بہرحال اس میں اچھا اس کو یہ فرمایا ایک بات، اب جلدی سے ایک اور بات یہاں پہ وفی بعض یاد ہے، سنیے ابن قیم کہہ رہے ہیں بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ حدیث قدسی یا پہلے کی جو کتابیں تورات انجیل زبور، اس میں ان کو ملا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے من لم یرضی بقضائی ولم یصبر علی بلائی فلیتخذ ربا سوائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہماری تقدیر جو میں نے لکھ دی ہے اس پر راضی نہیں ہے، رائٹ،
اور جو ہم نے اس پہ مشقتیں بھیجی ہیں اس پہ صبر نہیں کر رہا ہے، تو اس سے کہو کہ ہمارے علاوہ کوئی اور خدا ڈھونڈ لے، جا کر کوئی اور خدا ڈھونڈ لے، کوئی اور خدا ڈھونڈ لے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ بھائی جب کچھ سب کچھ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، ہاں جب کچھ، تو ہم اس پہ خوش رہیں گے، ہم گلا شکوہ ہم نہیں کریں گے، سب اللہ کی طرف سے دے دیا تو دے دیا، نہیں دیا تو دیکھیں جو نہیں دیا اس پہ زیادہ خوش رہیے، کیونکہ جو دے دیا وہ اس کی تو آزمائش ہوگی نا، آپ کی سوال ہوگا، وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ اللہ تعالیٰ اب جتنی چیز ہم نے دی اس کا سوال ہوگا۔ بھائی جب جو دیا ہی نہیں تو اس کا سوال نہیں ہے، تو اس کو تو بڑی اچھی بات ہے آپ سے۔ اس لیے ہم لوگ جو کہتے ہیں ہم کو اللہ اور دے اور دے اور دے اور دے، بھائی اتنے سوالات ہوں گے، جو نہیں دیا تو اس کا سوال ہی نہیں۔ کیا تم لوگ کافی بھی پی کے آئے ہوئے ہیں؟ سب لگ رہا ہے مجھ کو جیسے چوڑے ہو کے چل رہے ہو نا، لگ رہا ہے سب پی کے گئے۔ خیر ہم لوگ کو یہ کافی چائے مل گئی، اب کافی کی طلب نہیں۔ بس اب ایک آخری جملہ اور چلیے پھر چلتے ہیں۔ پھر اس میں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جلدی سے ایک بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو امر نافذ ہوتا ہے شفاعت بھائی، وہ دو طریقے سے ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے یہ؟ اللہ کا جو امر نافذ ہوتا ہے دنیا میں، وہ دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے تشریعی اور ایک ہوتا ہے تکوینی۔ ایک اللہ نے اپنا شریعت نازل کی ہے، رائٹ، شروع سے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف شریعتیں، وہ تو اللہ اپنا امر نافذ ہے۔ دوسرا ہوتا ہے تکوینی۔ تکوینی یہ ہے کہ دنیا میں جو اتھل پتھل ہوتی ہے سب اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تو تکوینی میں ہمارا آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، جو ہونا ہے وہ ہوگا۔ نعوذ باللہ اگر آپ کو ایکسیڈنٹ ہونا ہے وہ ہوگا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ہاں یہ تکوینی ہے، سمجھا؟ اب کرونا وائرس آیا، یہ تکوینی ہے، اس کو کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی۔ ہاں دعا سے ہو سکتی ہے، لیکن پہلے وہ وقوع تو ہو جاتی نا بیٹا۔ مطلب ایک چیز خراب ہو گئی، اب تم دعا کر رہے ہو اللہ سے ہٹا دے تو اللہ ہٹا دے گا بیٹا۔ بات یہ ہوتی ہے ہم کو معلوم ہی نہیں ہماری تقدیر میں ہے کیا، وہ تو مستقبل میں جب سامنے آئے گا تب معلوم اچھا یہ تھا، پھر ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو صحت دے دے، ہم کو یہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ تو، لیکن ہونے کے بعد ہوتا نا، ہو گیا۔ تو اس لیے یہ ہوتا ہے کہ لیکن بات یہ بیٹا جو تکوینی ہو رہا ہے سب دنیا میں، اس کو ہم لوگ روک نہیں سکتے، ہمیں وہ اللہ تعالیٰ نافذ کرتا ہے، سمجھا؟ اس میں ابھی دیکھ ہریکین اگر آ گیا اس سیزن، ابھی تک تو نہیں آیا، ہریکین آ گیا تو کوئی مائی کا لال اس کو روک نہیں سکتا، آپ سمجھے؟ روک نہیں سکتا۔ اب دیکھتے کراچی کا جو ایکسیڈنٹ ہوا ہوائی جہاز کا، اس کو کوئی روک نہیں پایا، تو ایسی بھائی یہ تکوینی ہوتا ہے جو دنیا میں اتھل پتھل ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ دونوں، اچھا تشریعی بھی اللہ تعالیٰ کو شریعت دے کہ ایسا کرو ایسا، لیکن شریعت میں اللہ نے دے دیا ہم کو، اللہ نے بھائی اختیار تم کو، مانو تو مانو، نہ مانو تو نہ مانو، عمل کرو تو کرو، نہ کرو یہ تمہارے اوپر ہے۔ ہم نے تو بتا دیا کہ ہم خوش کیسے، اگر تم چاہتے ہو ہم خوش رہیں تو تم ایسا کرو، اگر تم کو نہیں کرنا ہم تم سے خوش نہیں رہیں گے، لیکن ہم پھر بھی اتنے رحیم و کریم ہیں، تم کو دینے میں ہم کمی نہیں کریں گے، لیکن ہم تم سے خوش نہیں رہیں گے۔ اسی لیے جلدی سے یہ بات سن لو، یوسف بیٹا ادھر بات سنو، حذیفہ بات سنو، جب کلاس میں یہ سب نہیں کیا کرو، ایک طرف بیٹا رہو، ملٹائی ٹاسکنگ اچھی بات نہیں ہر وقت۔ اچھا اس میں ایک چیز یہ ہے کہ کیا بات کہتا ہے، کیا ہے بڑی امپورٹنٹ ہے، ہاں وہ اب اللہ نے کہا ایسا کرو تو ہم خوش رہیں گے، نہیں، اس میں ایک بات یہ ہے کہ جو اس کو سنیے گا تم، جو خوشی آپ کو مل رہی ہے اللہ کو ناراض کر کے، وہ دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے، اس کو سمجھ لو بیٹا۔ تو اصل مقصود خوشی کا حصول نہیں ہے، یہ ہے کہ کیسے مل رہی ہے وہ،
مومن کا بس یہی بیٹا ایک ہوتا ہے کہ ہم کو خوشی مقصود نہیں ہے، ہم کو اللہ کی رضا مقصود ہے۔ اگر اللہ کی رضا کے ساتھ ہم کو خوشی مل جائے تو نور علی نور، ورنہ ہم کو جو ہے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہے، رائٹ۔ اب اگر یہ تم اصول بنا لو تو اب دنیا میں یہ نہیں ہوگا آئی وانٹ اٹ بائی ہک اور بائی کروک، ہم کو یہ چاہیے، یہ نہیں ہوگا۔ ہم کو یہ چاہیے لیکن ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ اللہ اس سے خوش ہوگا یا ناخوش ہوگا۔ اگر ناخوش کر کے ہم کو مل گیا، اللہ ناراض ہے لیکن ہم نے وہ چیز حاصل کر لی، تو بھیا یہ عذاب ہے، کچھ بھی ہے شیخ صاحب، یہ عذاب ہے، رائٹ۔ تو اس لیے بھائی یہ مت دیکھا کریے کہ اس آدمی کو اتنا ہے تو ہم سے زیادہ خوش ہے، نہیں، اس نے کیسے یہ حاصل کیا، خوش ہے بھی کہ نہیں؟ بھائی کبھی نہیں خوش رہتا، وہ تو ہم بندے سمجھتے ہیں نا کہ یہ آدمی اتنا خوش ہے، کیونکہ خوش نہیں ہوتا ہے۔ شیخ بابا اگر اللہ کے احکامات کو توڑ کر آدمی خوش رہتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوش ہوتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوش تھے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ۔ اگر نافرمانی کے ساتھ خوش رہنا مقصود، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ نہ کہتے کہ تم یہ کرو تو تم کو انشاءاللہ تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ اب جلدی سے ایک آیت پھر سے، آپ بہترین آیت ہے صاحب، سبحان اللہ، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، پھر فرمایا ولنجزینہم اجرہم باحسن الذی کانوا، یہ بات کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر ایمان ہے تم میں، اب اللہ کہہ رہا ہے ایمان، تو مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی خوشنودی دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ میں ایمان ہے اور اچھے عمل کر رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہاری دنیا پہلے اچھی کریں گے، تو فلنحیینہم، پہلے دنیا میں اچھی کریں گے، فلنحیینہم حیاتا طیبہ، پھر ہم نے فرمایا آخرت میں تو ہم تم کو اتنا دیں گے کہ تم کو خوش کر دیں گے، ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، جو تم نے سوچا بھی نہیں تھا اس سے زیادہ دیں گے تم کو، لیکن یہ تو مرنے کے بعد، لیکن پہلے دنیا اچھی ہوگی۔ تو ایمان ہمارے اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم کو اپنی دنیا اچھی کرنی ہے، اس لیے بیٹا یہ مت کہو کہ ہم کو یہ چاہیے، بس یہ دیکھ لو کہ یہ اس سے اللہ خوش ہوگا یا ناخوش ہوگا۔ ناخوش ہوگا تو ہم کو ایسی خوشی نہیں چاہیے، کیونکہ پھر وہ خوشی نہیں ہے، وہ آپ تم کو لگ رہا ہے خوشی ہے، وہ ایسا خوشی نہیں ہے۔ اگر مثال اگر شراب پینے میں، لیکر وائن پینے میں، الکوہول پینے میں اگر دائمی مسرت ہوتی، اگر واقعی میں پیس ہوتا تو اللہ حکم دیتا کہ اے ایمان والو شراب پیو، لیکن اس میں خوشی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی شراب مت پینا، رائٹ۔ اب آپ کہیں نہیں ہم تو پیئیں گے، بھائی آپ پی لیجئے، خوش کبھی نہیں رہیں گے، آپ پی لیجئے، آپ کو پینا ہے پی لیجئے، آخر میں جو پٹائی ہوگی تو وہ تو ہوگی اپنے دنیا میں ہی، آپ جو ہے نا باولے آپ دکھیں گے، ہاں باولے وہ دکھتے ہیں، عجیب و غریب انسان دکھتا ہے جو شرابی ہوتا ہے، رائٹ۔ تو بہرحال باٹم لائن یہ ہے کہ وہ یہ کہنا ہے کہ آپ اللہ سے خوش رہیے، اس لیے کہ اللہ ہے، ہم کو تو خوش رہنا ہی ہے، اور پھر جو کچھ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے شریعت کے طور پہ اور تکوینی طور پہ اس سے خوش رہیے، اور تیسری یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے پرسنل لائف میں آپ کی تقدیر لکھ دی ہے اس پہ خوش رہیے، کہ جب یہ تینوں چیزیں اکٹھا ہوں گی تب آپ واقعی میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں گے۔ یہی بات ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا و نبیا، بس آپ اتنے رکھیے۔ یہ منام دو جگہ ہے، ایک جو ہے وہ ہے 14 پارے میں، 14 میں آپ بتا دوں تاکہ آپ جا کے دیکھ سکیں۔ ایک تو ہے 14 کل میں عشاء کی نماز پڑھی گھر پہ، یہاں پہ وہ رت چڑھ گئی، نہیں بیٹا انگلش میں نہیں کر پائیں گے، پھر انگلش ہم جب بولتے ہیں تو منہ میں درد ہونے لگتا تھا۔ اچھا سورہ نحل میں آیت نمبر 97،
ہے نا. دیکھیے یہ یہاں پہ رائٹ. اچھا اب یہی آیت ایک اور ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانَ. یہ آئی ہے ایک اور کہاں بھائی یہ آئی ہے صاحب آئی ہے 5ویں پارے میں بالکل ایسی ہی آئی ہے. اس کو اللہ نے ریپیٹ کیا ہے. یہ دیکھیے یہ والی جو ہے صاحب یہ سورہ نساء آیت نمبر 124. اس میں کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وہی بات ہے فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. تو یہ دونوں دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ. دعا فرمائیں. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما. جو کچھ ان کتابوں کے ذریعے سے پڑھا گیا ہے, سنا گیا ہے, سیکھا گیا ہے, اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں بھی خوشی عطا فرما اور موت کے بعد بھی خوشی عطا فرما. اور موت کے بعد جو زندگی آ رہی ہے اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہم سب کو خوشی عطا فرما. ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما. ہم بھائیوں کے دلوں میں جوڑ پیدا فرما دے. اللہ تعالیٰ اس مسجد میں بھی جوڑ پیدا فرما دے. پوری امت میں جوڑ پیدا فرما دے. اللہ تعالیٰ کرونا وائرس کی وجہ سے جو مساجد بند ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس وائرس کو ختم فرما تاکہ جو ہے ہمارے مدارس مساجد سب دوبارہ کھل جائیں. جو ہمارے مراکز ہیں اللہ تعالیٰ وہ دوبارہ کھل جائیں. اللہ تعالیٰ جو تبلیغی جماعت کا جو مرکز ہے نظام الدین اللہ تعالیٰ وہ بھی بند ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی جلد از جلد کھول دے. جو بھی اچھے کام ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پھر سے زندہ فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہ مساعی کو قبول فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کے نے جو گناہ کیے اللہ تعالیٰ سب معاف فرما اور ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ جو ہو وہ ایمان پہ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.